17 رمضان المبارک جنگ بدر کا دن، یہ وہ معرکہ تھا کہ اسلام میں اس سے پہلے نہ کوئی ایسا معرکہ آیا تھا اور نہ اس کے بعد کوئی ایسا معرکہ آئے گا۔ اس معرکے میں شریک ہونے والے افراد کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آپ کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین میں آپ کی عبادت کرنے والا، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اور کسی جنگ میں اور کسی افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ نبوت کا 14واں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، مدینہ میں آ کر اپنی حکومت کو مضبوط کیا، ایک جماعت تیار کی۔ مشرکین مکہ نے یہ بات آڑ لی کہ ہم اس جماعت کو ختم کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو مکہ کی عورتوں نے اپنے زیورات دے کر ابو سفیان کو دے دیے کہ ان کو لے جاؤ، ان زیورات کو بیچ کے ہمارے لیے اسلحہ لے کر آؤ جو ہم مسلمانوں کے لیے استعمال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو سفیان مکہ سے مال اکٹھا کر کر جا رہا ہے اور اس مال سے ہمارے خلاف استعمال ہونے کے لیے اسلحہ وغیرہ خرید رہے ہیں، کیوں نہ ہم اس اسلحہ کو ان سے لے کر اسی مال کو ہم اور اسی اسلحہ کو ان کے خلاف استعمال کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو مسجد میں بلا لیا اور 3 دن مشاورت چلتی رہی، اور 3 دن مشاورت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 افراد کے ساتھ نکل گئے مدینہ سے، اور فرمایا کہ 3 میل کے فاصلے تک اگر کسی کے پاس سواری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سواری کو لینا نہ دی، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں تھا، اوپر سے ابو سفیان جو تھا وہ سامان لے کر واپس مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ اور ابو سفیان کے پاس جو افراد تھے وہ 40 افراد کا قافلہ تھا ابو سفیان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں 2 گھڑ سوار تھے، ایک سواد بن اسود اور دوسرے زبیر بن عوام، اور 70 اونٹ تھے، اور ایک اونٹ پہ 3 افراد سوار ہوتے تھے، یعنی کہ ایک سوار ہو رہا ہے پھر 2 پیدل جا رہے ہیں، پھر ایک سوار ہو رہا ہے 2 پیدل جا رہے ہیں۔ اور جس اونٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مرثد خضرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 افراد کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل گئے، لیکن رستے میں جا کر حضرت اسامہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب تھی، ان کی عیادت کے لیے ان کو واپس بھیج دیا۔ اب ادھر سے ابو سفیان بھی اپنا سامان لے کر، اپنا اسلحہ لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، لیکن وہ مکہ کا بہت چالاک اور تیز آدمی تھا۔ اس کو اس بات کی خبر تھی کہ مدینہ والے ضرور میرا پیچھا کریں گے اور میرے سامان کو وہ پکڑنے کے، غصب کرنے کی وہ ضرور کوشش کریں گے۔ تو ابو سفیان چلتا چلتا جا رہا تھا، رستے میں اس نے ایک کنویں کے پاس آ کر تھوڑا آرام کرنے کا، تھوڑا اپنے قافلے کو ٹھہرایا کہ ادھر تھوڑا سا آرام کر لے۔ تب وہ کنویں میں پانی پینے کے لیے جب وہ کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے پہنچا تو وہاں دیکھا اس نے اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہے۔ اس سے جب ایک مینگنی کو اٹھایا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے اس کو ایک گٹھلی ملی، اور اس نے اس گٹھلی کو دیکھ کر کہا ان ھذا من الیثرب، اللہ کی قسم یہ جو گٹھلی جو ہے نا یہ یثرب کی گٹھلی ہے۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مدینہ والے میرا قافلے کو پکڑنے کے لیے نکل گئے ہیں۔ ابو سفیان ادھر سے جلدی جلدی نکلا، اس نے جو مکہ کی طرف جو ایک مدینہ سے ہو کر جو رستہ جاتا تھا اس نے اس رستے کو چھوڑ دیا، اور وہ بحر احمر کے ارد سے ہو کر لمبا رستہ کھا کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور اس نے ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کو بھیج دیا کہ وہ مکہ میں جا کر اس بات کی خبر دے دے کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ گھڑ سوار جب وہاں سے گیا، وہ گھڑ سوار نے دن رات ایک کر کے وہ مکہ پہنچا، اس نے مکہ جا کر لوگوں کو خبر دی، تو ابو جہل نے 1000 افراد کے ساتھ لشکر تیار کر لیا کہ ہم اب نکلیں گے اور جا کر مدینہ والوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی مسلمانوں سے بچ کر مکہ پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے جا کے اس بات کو ابو جہل کو روک دیا کہ ابھی کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا جو مقصد تھا سامان کو بچا کر لے کے آنا وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، اب جنگ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم جائیں گے بدر کے مقام پر، ہم جائیں گے وہاں جا کر ہم شرابیں پیئیں گے، عورتوں کو نچائیں گے اور ہم جشن منائیں گے وہاں جا کر، پھر ہم اس کے بعد واپس آئیں گے۔ تو ایک صحابی حاکم بن حساب اس وقت ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ابو جہل کی بہت منتیں کی کہ جنگ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بس جو ہمارا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب ہم مکہ واپس جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اب مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جائے۔ لیکن ابو جہل نے یہ بات ضد لی ہوئی تھی کہ میں نے اب جانا ہے،
وہاں جا کے جشن منا کے آنا ہے۔ ادھر سے 1000 افراد کا لشکر لے کر ابو جہل نکل گیا۔ بدر کے مقام پر جا کر مسلمانوں کا ان کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اب مسلمانوں نے دیکھا کہ سامنے 1000 ہے اور ہم جو ہے 313 ہے، اور کفار جو ہے پوری تیاری کر آئے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے مشورہ دو، اشیروا علی ایھا الناس، کہ اے صحابہ کی جماعت مجھے مشورہ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ادھر سے واپس مدینہ تشریف لے گئے تو لوگوں میں جو اسلام کا رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مشرکین مکہ کا رعب بیٹھ جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو رائے آپ کی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے بھی یہ بھی فرمایا کہ یا رسول اللہ جو رائے آپ کی ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مدینے والوں میں سے کوئی بولے، کیونکہ مدینے والوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مدینہ میں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن مدینہ کے باہر ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مدینہ والوں میں سے کوئی بولے، لیکن پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے ایک جاندار تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، ہم ایسے نہیں کہے کہ جس طرح موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کر قتال کرے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ خَلْفِكَ، لیکن ہم تو آپ کے آگے سے قتال کریں گے، آپ کے پیچھے سے قتال کریں گے، آپ کے دائیں جانب سے قتال کریں گے، آپ کے بائیں جانب سے قتال کریں گے۔ جب حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے یہ جاندار تقریر کی تو صحابہ کرام کی چاہت ہونے لگی کاش کہ یہ والے الفاظ ہم بھی ادا کر دیتے، لیکن ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ اشیروا علی ایھا الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ مدینے والوں میں سے کوئی بولے۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بولے، کہ مدینہ والوں میں سے کوئی بولے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جو مکہ کے مہاجرین ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے سوچا کہ شاید یہ بات کافی ہو گئے گی، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ مدینہ والے کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہمیں کہو کہ مرنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں کہو کہ توڑنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں کہو کہ جوڑنا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ ہمیں کہو کہ سمندر میں گر جاؤ، مدینہ کا کوئی بچہ بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، آپ ہمیں کہو کہ یمن کی طرف چلے جاؤ، ہم اپنے گھوڑے دوڑا دیں گے، واپس مڑ کر نہیں دیکھیں گے، آپ ہمیں کہو کہ آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلکھلانے لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشگوار ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس جگہ پر کل ابو جہل مرے گا، اس جگہ پر عتبہ مرے گا، اس جگہ پر شیبہ مرے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ایک لکڑی بھی گاڑ دی، اور صحابی فرماتی ہے کہ اللہ کی قسم کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں آدمی مرے گا، اس جگہ سے 1 انچ بھی وہ فاصلے پر نہیں تھا، بلکہ اسی جگہ پر اس کی موت ہوئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تک وہ حملہ نہیں کرے گے تب تک حملہ نہیں کرے گا، تب تک ہم حملہ نہیں کریں گے، جب تک وہ تیر نہیں مارے گے تب تک ہم تیر نہیں ماریں گے، جب تک وہ تلوار نہیں چلائے گے تب تک ہم تلوار نہیں چلائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنا اسلحہ تھا ہی نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہل وہ کرے گے پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ جنگ شروع ہو گئی، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ ادھر بھی بھائی ہے اور ادھر بھی بھائی ہے، ادھر ماموں ہے اور ادھر بانجا ہے، اس طرح کی یہ جنگ تھی۔ اب جنگ شروع ہو گئی، کفار نے پہل کی، کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ تینوں آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ ان تینوں کو بھیج دیا۔ جب یہ تینوں گئے تو عتبہ نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مدینہ کے لوگ ہیں۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، تم تو شریف لوگ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ اخرج الیہ اکفان، اے محمد آپ ہماری برابری کے لوگ بیچو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا کر ادھر سے اپنے اہل بیت کے گھر والوں میں سے 3 کو بھیج دیا، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور تیسرے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ولید آ گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں عتبہ آ گیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شیبہ آ گیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہل کی، ایک تلوار کا وار مارا اور ولید کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک تلوار کا وار مارا اور عتبہ کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا۔ پھر جب باری حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی آئی تو شیبہ نے وار مارا، حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا پاؤں جو تھا، ٹانگ جو تھی وہ کٹ گئی۔ تو ادھر سے پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر شیبہ کو قتل کر دیا۔ پھر یہ دونوں افراد حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرمائی لگی، یا رسول اللہ کیا میں شہید تو ہوں نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی آپ شہید ہو۔ جنگ شروع ہو گئی، ابو جہل کے 3 افراد قتل ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تو جنگ شروع ہوئی ہے، ہم ان تینوں کا بدلہ لے گئے۔ ادھر سے انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اپنے تیروں کو سنبھال کر، کیونکہ تیر تو پہلے ہی کم تھے، جب وہ پاس آئے گے پھر ہم اپنے تیروں کو چلانا شروع کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری اور ان کی طرف پھینک دی اور کفار کے چہرے بگڑ کر رہ گئے۔ اور یہ پہلی جنگ تھی کہ جس جنگ میں ملائکہ نے شرکت کی اور انہوں نے ساتھ قتال بھی کیا۔ پہلی جنگوں میں بھی ملائکہ شرکت کرتے تھے لیکن وہ قتال نہیں کرتے تھے، اس جنگ میں باقاعدہ انہوں نے قتل کی۔ ایک ہوا کا بگولہ چڑھنے لگ گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل 500 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور ہوا کا بگولہ چلنے لگ گیا، پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میکائیل 500 فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ اسی طرح 1000 فرشتے آئے اور ان 1000 فرشتوں میں بھی اس جنگ میں قتال کیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں ہماری یہ صورتحال تھی کہ ہم ابھی تلوار مارتے تھے، ہماری تلوار ابھی گردن کو پہنچ نہیں تھی کہ پہلے اس کی گردن جو تھی وہ اڑ جاتی تھی، یہ ملائکہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم نے تمہاری جو مدد کی تھی وہ 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی۔ اور یہ جنگ تھی جس جنگ میں ملائکہ نے بھی قتال کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں کو مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اگر گردنوں سے وہ بچ جائے پھر ان کے ہاتھوں کو مارو، ہاتھوں پہ مارو اور ان کو قیدی بناؤ۔ اب یہ جنگ تھی، اس جنگ کی فضیلت بھی ایسی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو 313 افراد جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جا کے ملائکہ کو اعلان کیا کہ جو 1000 فرشتے جنگ بدر میں شرکت ہوئے تھے وہ سب سے زیادہ افضل فرشتے وہ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتی ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد فلن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین، جب اللہ مومنین کے ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی ہمیں نہیں ہرا سکتا۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، جب اللہ مومنین کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، لیکن جب اللہ کی مدد نہ ہو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے علاوہ پھر تمہاری مدد کون کرے گا، اس کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا۔ اور یہ اللہ کا یہ قانون جو ہے وہ آج بھی ہے کہ اگر اللہ مومنین کے ساتھ ہو جائے، ہم عبادت کر کے، ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہم عبادت کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ ہمارے ساتھ ہو گیا، تو پھر جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا جنگ بدر کا ایک مختصر سا واقعہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو کفار سے اس مال کو لینے کے لیے نکلے تھے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ کی تقدیر غالب آئی، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔